آپ نے درود پاک کی یوں تو بے شمار فضیلتیں سنی ہیں، لیکن ایک بہت ہی اہم بات میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ درود پاک کی فضیلت پر ایک بہت ہی جامع اور معنی کتاب لکھی گئی جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ ایسی جامع اور معنی کتاب کہ جس کو بڑے بڑے وقت کے علماء پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے حضرت بلکہ خود اعلیٰ حضرت اس کو پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف کا نام محمد سلیمان بن الجزولی ہے، جنہوں نے درود پاک کی فضیلت پر اتنی جامع اور معنی کتاب کو لکھا ہے۔ ان سے عرض کیا گیا کہ آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے، اس کتاب کو لکھنے کا سبب کیا ہے، اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا ہے، آخر کون سی ایسی وجہ بنی جس کی وجہ سے آپ نے اس کتاب کو لکھ دیا ہے۔ حضرت محمد سلیمان بن الجزولی بیان کرتے ہیں، میں نے اس کتاب کو ایک چھوٹی سی بچی کی وجہ سے لکھا ہے، اس بچی کی وجہ سے میں نے اس کتاب کو لکھ دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صاحب کتاب اس کتاب کو لکھنے کا سبب بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ میں اپنے گھر سے نکلا، بیابان جنگل کی طرف نکلتا ہوں۔ بیابان جنگل کی طرف جب میں نکلا، مجھے پانی کی ضرورت آن پڑتی ہے، پانی کی ضرورت مجھے تھی۔ چاروں طرف میں نے نگاہوں کو دوڑایا، لیکن کہیں پر دور دور تک پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک کنویں پر پڑتی ہے۔ جب میں نے اس کنویں کو دیکھا، اب میں اس کنویں کے قریب جاتا ہوں۔ جب کنویں کے قریب گیا، اب پانی کی مجھے پیاس کی شدت ہے اور وضو بھی کرنا ہے۔ اب اس کنویں کے قریب جب میں پہنچا، اب پانی نکالنے کے لیے وہاں پر کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ کنواں تو مل گیا، لیکن کنویں کے اندر پانی اتنی گہرائی میں ہے کہ پانی نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ اب پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ آپ نے چاروں طرف نگاہوں کو دوڑایا، لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ محمد سلیمان بن الجزولی ہے، حیرت و پریشانی کے عالم میں ہے۔ پانی تو نظر آ چکا ہے، لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی سامان نظر نہیں آ رہا ہے۔ چاروں طرف نگاہوں کو دوڑاتے ہیں، کنویں کے قریب جاتے ہیں۔ جب کنویں کے قریب گئے، جب انہوں نے اپنی نگاہوں کو چاروں طرف دوڑایا، پانی تو نظر آ گیا، لیکن پانی نکالنے کے لیے کوئی سامان نظر نہیں آیا۔ اچانک دیکھتے کیا ہے کہ کنویں کے قریب ایک مکان ہے، اس کنویں کے چھت پر، اس کنویں کے قریب ایک مکان ہے اور اس کی چھت پر ایک 9 سال کی بچی ہے جو حضرت کو دیکھتی ہے، دوڑ کر کے حضرت کے قریب آ جاتی ہے، آ کر کے پوچھتی ہے آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، آخر آپ پریشان کیوں ہیں، آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے۔ جب وہ حضرت کے قریب آتی ہے، حضرت نے بیان کیا بیٹا مجھے پانی کی حاجت ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، لیکن پانی تو موجود ہے، پانی اتنی گہرائی میں ہے، پانی نکالنے کے لیے نہ تو کوئی ڈول موجود ہے، نہ تو کوئی رسی موجود ہے، آخر میں پانی کیسے نکالوں۔ وہ 9 سال کی بچی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، شاعر اسلام شان عرب مراد آبادی صاحب قبلہ، نقیب اعظم ہندوستان بھائی ناظم رضا خلیلی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر پر اضافہ ہو رہا ہے اور شاعر ہندوستان شان عرب مراد آبادی صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور میرے برادر کبیر ناظم رضا خلیلی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دونوں لوگ وہ ہیں جو پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں اور آج یہ آپ کی دہلیز پر تشریف لا چکے ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ آپ لوگ مجھے بھی سماعت کر لیں اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مچل کر کے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بات کر کے بولیں یا رسول اللہ۔ حضرت سے پوچھا گیا، وہ بچی پوچھتی ہے آپ کیوں پریشان ہیں، جواب دیتے ہیں بیٹا مجھے پانی کی ضرورت ہے اور پانی گہرائی میں ہے اور پانی نکالنے کے لیے میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ وہ بچی کہتی ہے آپ کا نام کیا ہے، آپ کو کس نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے جب بیان کیا بیٹا مجھے محمد سلیمان بن الجزولی کے نام سے جانا جاتا ہے، جب اتنا کہتے ہیں وہ بچی کہتی ہے آپ کو تو لوگ عالم کہتے ہیں، آپ کو تو لوگ فہامہ کہتے ہیں، آپ کو تو لوگ متقی کہتے ہیں، آپ کو تو لوگ پرہیزگار کہتے ہیں، آپ کو پانی نکالنے کا طریقہ معلوم نہیں۔ حضرت بیان کرتے ہیں بیٹا میں نے کعبے کا طواف کیا ہے، میں نے روضہ رسول کا دیدار کیا ہے، میں نے بڑی بڑی کتابوں کو پڑھا ہے، لیکن مجھے اس کے اندر سے پانی نکالنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ وہ بیٹی کہتی ہے آئیے میرے ساتھ چلیے، کنویں کے قریب لے کر کے جاتی ہے۔ جب کنویں کے قریب حضرت کو لے کر کے جاتی ہے
ہے وہ بچی اپنا لعاب اپنا تھوک اس پانی کے اندر ڈالتی ہے، وہ کنویں کا پانی جو پانی گہرائی کے اندر ہے، وہ کنویں کا پانی جو گہرائی کے اندر موجود ہے، اس بچی نے اپنے تھوک کو ڈالا، جیسے ہی اپنے تھوک کو ڈالا وہ پانی اوپر آتا ہوا نظر آتا ہے، وہ پانی اوپر آتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت پریشان ہو جاتے ہیں، اے بیٹا تو نے آخر ایسا کیا پڑھا جس کی وجہ سے یہ پانی اوپر آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جملہ سنے وہ بچی بیان کرتی ہے، اے بابا جان میں نے کچھ اور نہیں بلکہ اپنے نبی پر درود پاک پڑھ کر اس کنویں میں تھوکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے اس کنویں کا پانی اوپر کر دیا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں۔ زندہ باد بھائی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا فیضان اشرف صاحب قبلہ۔ کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یہ درود پاک اس بچی نے پڑھا اور اس کنویں کے اندر تھوکا، اس درود پاک کی پڑھنے کی برکت سے وہ کنویں کا پانی جو گہرائی کے اندر موجود تھا وہ پانی اوپر آتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت نے اس پانی کو نکالا، اس کے بعد وضو کیا، اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے درود پاک کی فضیلت پر اتنی جامع اور معنی کتاب دلائل الخیرات شریف کو لکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلتا ہے ہمیں اپنی زبانوں پر درود پاک کا ورد رکھنا ہے تاکہ ہماری زبانوں میں اثر آئے، ہماری باتوں میں اثر آئے۔ اگر ہم اپنی زبان پر درود پاک کے ورد کو رکھیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری زبانوں میں اثر عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں مولا اپنے حبیب کے صدقہ و طفل معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔